حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين ومدخل خطابه المتين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن کریم ہمیں اور آپ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بتحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں عمل کے سلسلے میں بہترین نمونہ پایا جاتا ہے. ہر ذمہ دار اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے اور پھر وہ اس کے لیے امور کو انجام دیتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کرتا ہے تاکہ اولاد بہتر سے بہتر ہو سکے. اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا. وہ خالق ہے. یہ کائنات اور اس میں جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے. جب ہم جیسے لوگ ان کو جو ہمارے ذریعے پیدا ہوتے ہیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ پروردگار کیسے ممکن ہے کہ اپنی مخلوق کو اچھا نہ دیکھنا چاہے. اس لیے اس نے ان مخلوقات کو صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے اچھے سے اچھے رسول، اچھے سے اچھے نبی، اچھے سے اچھے راہبر، اچھے سے اچھے رہنما، اچھے سے اچھے آئیڈیل، اچھے سے اچھا راستہ دکھانے والے عنایت کی. اور یہ ذمہ داری نگاہ پروردگار میں اتنی اہم تھی کہ اس نے اس کائنات میں انسانوں کو نہیں خلق کیا جب تک انسانوں کی ہدایت کرنے والے کو نہیں پیدا کر دیا. پہلے اس نے ہادی بھیجا ہے، پہلے اس نے راہبر بھیجا ہے، پھر راستہ چلنے والوں کو بھیجا. پہلے اس نے قائد کو بھیجا، پھر ان پیچھے چلنے والوں کو بھیجا تاکہ بتا سکے کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری حجت اپنے اوپر تمام نہیں ہونے دینا چاہتے، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا جو حاصل ہوگا
جب تم ہماری بارگاہ میں آؤ گے تو ہم اس کا سوال کریں گے. تم کہہ سکتے ہو کہ ہمارا کوئی ہادی نہیں تھا، ہمارا کوئی رہنما نہیں تھا، ہمیں کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی صحیح راستے پہ لے جانے والا نہیں تھا، ہم کیا کرتے؟ تو اللہ نے کہا میں اپنی حجت تم پہ تمام کروں گا، تمہاری حجت میں سننا پسند نہیں کروں گا، اس لیے راہبر کو پہلے بھیجوں گا، راہرو کو بعد میں، راستہ دکھانے والے کو پہلے بھیجوں گا، راستہ بھٹکنے والے کو بعد میں، تاکہ میرے اوپر حجت تمام نہ ہو سکے. اور اسی وجہ سے اس نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم کا جب جناب آدم کو یہ ذمہ داری سونپی ہے تو ملائکہ سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے ملائکہ میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، ایک ذمہ دار بنانے والا ہوں، اپنی طرف سے ایک نائب بنانے والا ہوں. اچھا یہ خاص بات ہے کہ اس نے امامت ہو، نبوت ہو، خلافت ہو، یہ ذمہ داری انسانوں کو نہیں. ہدایت کی جتنی ذمہ داریاں ہیں پروردگار نے اپنے پاس رکھی، اس نے انسانوں کے حوالے نہیں کی کہ تم کوئی ایسی کتاب لکھ دو جسے ہدایت قرار دیا جائے، کچھ ایسے انسانوں کو انتخاب کر لو جنہیں ہادی قرار دیا جائے. نہیں، ہدایت کا تعلق جہاں بھی ہے وہاں پروردگار عالم نے اپنے اختیارات کو سامنے رکھا ہے. قرآن کریم ہادی ہے. اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو یہ ہادی تھا، اللہ نے کہا یہ ذمہ داری بھی میری ہے. جب جناب نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا جس کشتی کا تعلق ہدایت سے تھا، جس میں کچھ اچھے لوگوں کو بچانا مقصود تھا، تو اللہ فرماتا ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اے نوح یہ کشتی جو بنا رہے ہو نا یہ ہماری نگرانی میں بناؤ اور ہماری وحی کے زیر سایہ بناؤ. ٹھیک ہے؟ تو قرآن کا تعلق ہدایت سے تھا، اللہ نے اسے اپنے ذمہ لیا. اس کشتی کا تعلق ہدایت سے تھا، پروردگار نے اسے اپنے ذمہ لیا. مرحلے خلافت کا تعلق ہدایت سے تھا، اللہ نے اسے اپنے ذمہ لیا. جناب داؤد کو جب خلیفہ بنانا ہوا تبھی فرمایا یا داؤد، اے داؤد ہم نے تمہیں روئے زمین میں خلیفہ بنایا. جناب ابراہیم علیہ السلام کا موقع آتا ہے تو وہاں بھی پروردگار یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے رہا. ارشاد ہوتا ہے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ابراہیم کے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے، اور مرحلے امتحان سے جناب ابراہیم کامیابی کے ساتھ گزر گئے. تو ارشاد ہوتا ہے انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں. تو داؤد کو خلیفہ بنانا ہوگا تو میں بناتا ہوں، آدم کو خلیفہ بنانا ہوگا تو میں بناتا ہوں، ابراہیم کو امام بنانا ہوگا تو میں بناتا ہوں. کشتی بنانی ہوئی تو کہا میری وحی
کے اشارے سے اور میری نگاہوں کے سامنے یہ بنے گی۔ قرآن کا مسئلہ آیاتوں کا ہم نے بھیجا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ پتہ چلا جہاں کہیں بھی انسانی ہدایت کا تعلق ہے، اللہ نے اس اختیار کو بندوں کے حوالے نہیں کیا بلکہ اپنے پاس رکھا۔ اب جب پروردگار عالم نے پہلے مرحلے میں جو ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم ہم تمہیں بے شک میں روئے زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے آواز دی، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ پروردگار کیا تو روئے زمین پہ ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو وہاں جا کے فساد کرے، وہاں جا کے خوریزی کرے، درا حالے کہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کسی کو الیکشن لڑنا ہو، کوئی کینڈیڈیٹ ہو اور وہ آ کے کہے کہ میں لڑنا چاہتا ہوں اور آپ میری مدد کیجیے، آپ نے اسے اچھا آدمی مان لیا، تو علاقے کا دوسرا کینڈیڈیٹ آیا، اس نے کہا ایسے کو آپ ووٹ دیں گے، تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، جبکہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے، میں نے یہ کیا، میں نے، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی نہ ہوا کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ کا نمائندہ بنے، بلکہ میں اس لائق ہوں کہ آپ کا نمائندہ۔ فرشتوں نے جو انداز بیان اختیار کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے، خوریزی کرے، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ یعنی وہ اس لائق نہیں، ہم اس لائق ہیں۔ تو یہ ایک فرشتے نے کہا تھا، دو فرشتے نے کہا تھا، 3-4 فرشتوں نے کہا تھا؟ نہیں۔ پیغمبر کے بعد اس سلسلے میں جو معیار قائم کیا گیا کہ رسول اللہ کے بعد ذمہ دار امت کون بنے گا، تو 2-3 باتیں سامنے آئی: شورا، استخلاف، قہر و غلبہ، اجماع، مشورہ ایک سلامت بھیجے محمد والے۔ عمرین سے گزارش ہے رحمت فرمائے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے ایک اور سلامت بھیجے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، ذرا مل کے زور سے جواب دینا ہے۔ چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، چمن چمن کلی کلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، علی 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 علی، سب مل کے بولو، ذرا جوش سے بولو، علی علی ذرا اونچا بولو، علی علی، نعرہ حیدری۔ تو کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے، خوریزی کرے، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ پیغمبر کے بعد ذمہ دار بنانے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا، شورا، مشورے سے، قہر و غلبہ، جس کی لاٹھی اس کی بحث، استخلاف میں جا رہا ہوں تو میں نے کہا اب یہ اجماع بہت سے لوگوں نے مل کے کہا، یہ ٹھیک ہے نا، اسے معیار بنایا گیا۔ اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے اپنے نمائندے کا اعلان کیا ہے تو فرشتوں میں سے کسی ایک نے تو نہیں کہا، فرشتے گنہگار بھی نہیں تھے، معصوم ہے، اور ان سارے معصوم فرشتوں نے مل کے کہا ایسے کو جس میں یہ خصوصیت ہے جبکہ ہم اس لائق ہیں۔ اللہ نے پہلے مرحلے خلافت میں
فرشتوں معصوم فرشتوں کے اجماع کو باطل قرار دے کے وہ کیا جو اللہ کو کرنا تھا، بتایا کہ جب معصوم فرشتوں کا اجماع اس مرحلے میں ہم سننے کو تیار نہیں اور دیکھنے کو تیار نہیں، تو گنہگار انسانوں کے اجماع ہماری بارگاہ میں کیسے؟ تو فرشتوں نے کہا ہم تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور اللہ نے یہ کہہ کے انہیں خاموش کر دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ وعلم آدم الاسماء، آدم کو اسماء کی تعلیم دی، وعرضهم علی الملائکہ، ملائکہ کے سامنے پیش کیا اور پھر سوال کیا، ملائکہ خاموش رہ گئے، آدم نے جواب دیا۔ اب اللہ یوں ہی نہیں مان رہا ہے، دلیل کے ذریعے منوا رہا ہے۔ الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں تم سے نہیں کہہ رہا تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب سے واقف ہوں؟ یعنی تم اس لائق نہیں، جسے میں نے کہا تھا وہی اس لائق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں تک پہنچنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ خلافت الہیہ کا ذمہ دار جاہل کو نہیں طے کیا جاتا، اسے طے کیا جاتا ہے جو عالم ہے۔ فرشتوں نے جواب نہیں دیا، آدم نے جواب دیا، مطلب کیا ہوا؟ یہ خلافت الہیہ کے ذمہ دار جاہل نہیں ہوتا بلکہ عالم ہوتا ہے۔ اب آئیے جناب ابراہیم کی طرف، تو اس موقع کو یاد کیجئے جب ہم نے ابراہیم کے امتحان لیا چند کلمات کے ذریعے فاتمہن، اس مرحلے امتحان سے کامیاب ہوئے تو ہم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ یہ امامت اتنی اہم منزل تھی کہ خلت و نبوت پانے کے بعد جناب ابراہیم تمنا کرتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں بھی ہوگا؟ تو اللہ نے نہ کہا ہاں نہ کہا نہیں، یہ کرامت دی۔ لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم میرا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ تو قرآن نے بتایا کہ اللہ کا نمائندہ جاہل نہیں ہوگا، عالم ہوگا۔ دوسری جگہ یہ بتایا نمائندے پروردگار ظالم نہیں ہوگا، عادل ہوگا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد و آل محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ تو دو علامتیں ہمارے سامنے آئی، بلکہ تین۔ پہلی یہ کہ خدا کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں، دوسری یہ کہ نمائندے پروردگار ظالم نہیں ہوگا، عادل ہوگا، تیسرے یہ کہ نمائندے پروردگار جاہل نہیں ہوگا، عالم ہوگا۔ اب عزیزان گرامی، تاریخ کے صفحات اس بات کے مکمل طریقے سے واضح اشارہ دے رہے ہیں کہ کوئی ہے جو ممبر سلونی پہ جا کے کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اڑ جاؤں۔ اور کوئی ہے جو بار بار کہہ رہا ہے اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک۔ نعرہ حیدری،
ٹھیک ہے نا؟ تو اگر انسان صحیح منزل تک پہنچنا چاہے تو تاریخ میں ان تمام چیزوں کے شواہد موجود ہیں۔ اب دوسرا مرحلہ عادل ہوگا، ظالم نہیں ہوگا۔ ظلم کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں ظالم، ظلم کیا چیز ہے؟ تو علماء نے ظلم کی تعریفیں دو انداز سے کی ہیں۔ ایک علماء نے کہا الظلم هو التعدی والتجاوز، ظلم کہتے ہیں اپنی حدوں سے گزر جانے کو۔ ظلم هو التعدی والتجاوز، اپنی حدوں سے گزر جانے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا ظلم، دوسری تعریف جو کی کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو مریض کے بیڈ پہ سلا دینا ظلم ہے، مریض کو ڈاکٹر کی کرسی پہ بٹھا دینا ظلم ہے۔ کوئلے کو عطردان میں لا کے رکھ دینا ظلم ہے، اور عطردان کو کوئلے کی بھٹی میں لے جا کے ڈال دینا ظلم ہے۔ تو ظلم کیا ہے؟ التعدی والتجاوز، حدوں سے گزرنا ظلم ہے۔ اور دوسرے وضع الشیء فی غیر محل، کسی چیز کو وہاں رکھنا جو اس کی جگہ نہیں، ظلم ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب اگر نبی کے بعد کہیں سے یہ آواز آ رہی ہو اقیلونی اقیلونی لست بخیرکم وعلی فیکم، مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، میں تم میں بہتر نہیں، درحال ہے کہ علی تمہارے درمیان ہے، یہ جملہ تاریخ کا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آدمی حدوں سے تجاوز کر گیا ہے، اور حدوں سے تجاوز کرنا ظلم ہے۔ دوسری منزل ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کوئی منبر پہ گفتگو کر رہا ہے، علی کا لاڈلا حسن جا کے کہہ رہا ہے اترو میرے بابا کے منبر سے، اور وہ گفتگو کرنے والا منبر سے اترتے ہوئے کہہ رہا ہے بے شک یہ تمہارے بابا کا منبر ہے، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ ہوا ہے، اور وضع الشیء فی غیر محلہ میں ظلم ہے۔ مل جل کے صلوات بھیجے محمد عزیزان گرامی۔ تو یہ ہے وہ مرحلے امامت و نیابت پروردگار جس کی ذمہ داری صرف اللہ کے پاس، وہی بناتا ہے، اور کسی کو نمائندے رب بنانے کا اختیار پروردگار عالم نے نہیں دیا ہے۔ اور جب اللہ اختیار دیتا ہے کسی کو تو اسے جب بناتا ہے تو اسے اختیارات بھی دیتا ہے، اسے ویسا بناتا بھی ہے۔ بھائی یہ جو اتنے دن سے میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کے ذات نمون عمل ہے، مطلب کیا ہے؟ نمون عمل یعنی ایک آدمی ایک اچھا عالم بننا چاہتا ہے تو ضرور اس کے سامنے کوئی بڑا عالم ہے جو اس کا آئیڈیل ہے۔ ایک آدمی ایک اچھا خطیب بننا چاہتا ہے تو ضرور اس کے سامنے کوئی بڑا خطیب ہے جو اس کا آئیڈیل ہے۔ ایک انسان
ایک بہت اچھا انجینئر بننا چاہتا ہے تو ضرور اس کے سامنے کوئی ایک اچھا انجینئر ہے جو اس کا آئیڈیل ہے. ایک انسان ایک اچھا خطیب بننا چاہتا ہے، ایک اچھا وکیل بننا چاہتا ہے تو ضرور کوئی وکیل ہے جو اس کا آئیڈیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ آئیڈیل جیسا ہوگا بننے والا اسی راستے پہ جائے گا. ٹھیک ہے؟ اگر آئیڈیل میں خرابی پیدا ہو گئی تو جو جا رہا ہے اس راستے پہ وہ بھی خراب ہوگا. اس لیے جسے آئیڈیل بنایا گیا ہے اسے بے عیب ہونا چاہیے، بے ریب ہونا چاہیے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ ہم نے تاریخ کے صفحات پہ دیکھا کہ اسلامی حکومت کا دوسرا مرحلہ ہے جب ایک نوجوان جو ہے ارتکاب زنا کرتا ہے. اتفاق سے یہ بچہ حکومت زیادہ تھا. باپ نے اپنی عدالت کا ڈنکا پٹوانے کے لیے کہا میرا بیٹا ہے تو کیا، وہ اسے سزا ضرور ہوگی. اسے دربار میں بلا لیا. سنا ہے تم نے ارتکاب گناہ کیا ہے. کیسا ہی سنا ہے آپ نے؟ تو تمہیں پتا ہے میں تم پہ حد جاری کروں گا، میں تمہیں کوڑا لگاؤں گا. کہ بابا مجھے کوئی اعتراض نہیں، ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ میں حد جاری کروانے کو تیار ہوں، کوڑا کھانے کو بھی تیار ہوں، مگر ایک شرط. کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ مجھے کوڑا وہ مارے گا جو مجھ سے پہلے اس قسم کی خطا میں گرفتار نہ ہو. وہ ہاتھ جو بڑھ رہے تھے وہ رک گئے، اس لیے کہ باہر والوں کو جھٹلایا جا سکتا ہے، گھر کا بیٹی تو لنکا ڈھاتا ہے. صلوات جو محمد علیہ مجھے میرے اوپر حد وہ جاری کر جو اس جیسے گناہ میں مبتلا نہ ہوا، بڑھتے ہوئے ہاتھ رکے اور وہ سر دربار اپنا سینہ تانے ہوئے کھڑا ہے. اتنے میں کسی طرف سے امیر المومنین کی آواز سنائی دی. ابو شہمہ اب یہ گھبرا کے دیکھ، مولا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ ابو شہمہ اگر تو خاموشی سے چلا جاتا تو معاملہ تیرا اور دربار کا تھا، مجھے داخل نہیں ہونا پڑتا. مگر تو نے یہ کہا ہے کہ مجھ پہ حد وہ جاری کر جو ایسی غلطی نہ کر چکا. اب اگر میں درمیان میں نہ آؤں گا تو کل کا مورخ لکھے گا کہ پیغمبر کے بعد امت مسلمہ میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو ایک زنا کے مجرم کو سزا دے. لہذا میں تجھے سزا دوں گا، میں تجھے سزا دوں گا. وہ خاموش. امیر المومنین نے سلمان سے کہا سلمان ذرا جانا حسن کو بلا اور حسین کو بھی لے لو. حسن و حسین آئے. مولا نے کہا تم اس کا دہنا بازو سنبھال اور تم اس کا بایاں بازو سنبھال اور میں حد جاری کرتا ہوں. میں نے کہا مولا خیبر کا در اکیلے کاٹ، بدر میں آپ اکیلے لڑتے رہے، احد کی لڑائی آپ اکیلے جیت گئے، تو جب بڑے بڑے رن آپ نے اکیلے سر کیے ہیں تو یہ ایک آدمی کو سزا نہیں دے سکتے تھے آپ اکیلے؟
یہ حسن تم داہنا بازو پکڑ لو، حسن تم بایاں بازو پکڑ لو. کا مسئلہ سزا دینے کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں خالی میں اکیلا ایسا نہیں ہوں. جتنا پاک و پاکیزہ کردار میرا ہے اتنا ہی پاک و پاکیزہ کردار حسن کا ہے، اور اتنا ہی پاک و پاکیزہ کردار. عزیزان گرامی، اسے کہا جاتا ہے وہ ذمہ داری جو پروردگار عالم کی طرف سے انسان کو دی گئی. اسے کہا جاتا ہے وہ ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے کسی بھی شخصیت کو دی جاتی ہے. آپ تاریخ کے صفحات پہ ملاحظہ فرماتے رہتے ہیں کہ کیسے کیسے واقعات ذمہ دار بن جانا وہ ایک اور چیز ہے، ذمہ داری کو ادا کرنا وہ ایک اور چیز ہے. ایک شخص تھا جو نبی کے زمانے میں آیا تھا پیغمبر کے پاس، اسلام قبول کیا. نبی نے اس سے کہا تم اپنے قوم و قبیلے میں چلے جاؤ، لوگوں کو دین کی دعوت دو، اور جب تم اپنے قبیلے کو مسلمان بنا لو تو تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں انعام کے طور پہ 70 سرخ اونٹ حوالے کروں گا. وہ چلا گیا، تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کا دائرہ اسلام میں لے آیا، اور جب اپنی ذمہ داری پوری کر لی تو مدینے آیا. مدینے آ کے پوچھتا ہے کہ رسول اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تم ذمہ داری پوری کر کے آؤ گے 70 سرخ اونٹ جو بہت قیمتی مانے جاتے تھے تمہارے حوالے کروں. کہ نبی تو اس دنیا سے جا چکے، کہ پھر پیغمبر نے وعدہ کیا تو وعدہ کون پورا کرے گا؟ ایسا ہے کہ وہ ذمہ دار حضرات ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے کہو دیکھو کیا کہتے ہیں. یہ پہنچا کہ نبی نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کیا ہے، انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا. آیا ہوں تو نبی ہے ہی نہیں. تو اب ظاہر ہے کہ آپ اگر ذمہ دار ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ پیغمبر کا کیا ہو وعدہ پورا کیجیے. تو کہہ لیں تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ بھائی جب نبی نے مجھ سے کلمہ پڑھنے کو کہا تھا تو میں نے خدا کے بارے میں ان سے کوئی گواہ مانگا تھا، انہوں نے رسول کے بارے میں کوئی گواہ مانگا تھا، پڑھ لیا تھا، اور ویسے ہی لوگوں کو کلمہ پڑھوایا ہے، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے. کہ پھر یہ مسئلہ طے نہیں ہو سکتا. وہ جو رسول اللہ کے گھرانے سے گواہ مانگتے ہیں اور پھر نہیں مانتے، وہ کسی اور سے گواہ مانگنے تو تعجب کی کیا بات ہے. بہرحال وہ شخص پریشان ہوا کہ یہ تو عجیب بات ہے، اگر مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہوتا کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے آج سے 1400 برس پہلے اسلام ہمارے حوالے کیا، اور اس وقت سے لوگ تھے، ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، کلمہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. رسول نے کچھ دے دیا ہم کو؟ جی کچھ دیا ہے رسول اللہ نے 14 برسوں سے آج تک؟ کچھ نہیں دیا. کچھ بھی نبی نے نہیں دیا ہے.
نبی نے خالی وعدہ کیا ہے یہ کرو تو جنت ملے گی، وہ کرو گے تو کوثر ملے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہوگا، ویسا کرو گے تو یہ ہوگا، یعنی وعدہ ہی وعدہ ہے، نبی نے کچھ دیا نہیں ہے۔ تو جب اسلام میں خالی وعدہ ہی وعدہ ہے اور نبی نے زندگی میں جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ جب دنیا کا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے تو پھر آخرت کا کیا ہوا وعدہ کیسے پورا ہے نا؟ اب ایسے میں جب دیکھا جناب سلمان نے کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور اسلام کی بھی سکتی ہو رہی ہے اور بانی اسلام کی بھی، تو کہا سن کیا یہاں کچھ نہیں ہوگا، چل میرے ساتھ آ۔ سلمان نے اسے لیا، دروازے امیر المومنین پہ گئے اور جانے کے بعد دق الباب کیا۔ جو ہی دق الباب کیا ہے جناب سلمان نے، اندر سے امیر المومنین کی آواز ہے، سلمان کیا تم فلاں ابن فلاں کے ساتھ آئے ہو؟ صلوات بھیجے محمد والے کیا کہا سلمان نے؟ امیر المومنین نے سلمان کیا تم فلاں ابن فلاں کے ساتھ آئے ہو؟ وہ جس کا دل ٹوٹ چکا تھا، مایوس ہو چکا تھا، اس نے جب دیکھا کہ بغیر دیکھے لانے والے کو بھی پہچان لیا اور ساتھ میں آنے والے کو بھی پہچان لیا، تب اس کو ذرا سا راحت محسوس ہوئی کہ لگتا ہے اس دروازے سے مسئلہ حل ہو جائے۔ اور فرما دے امیر المومنین نکلے، بات سامنے رکھی گئی کہ ٹھیک ہے میں رسول کا کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، نبی نے جو وعدہ کیا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ سلمان مدینے میں اعلان کرا دو کہ کل جانشین رسول کا کیا ہوا وعدہ پورا کرے گا۔ پورے مدینے کو خبر ہو گئی کہ ایک شخص آیا ہے، 70 سرخ اونٹوں کا وعدہ رسول اللہ نے کیا ہے۔ وہ دربار میں بھی گیا مگر مسئلہ حل نہیں ہوا، علی نے کہا ہے میں وہ دوں گا۔ پورا مدینہ یہ جانتا تھا کہ علی کے گھر کے حالات کیا ہیں، بچے فاتح کر رہے ہیں، روٹیاں اگر کچھ ہیں بھی تو سائروں کو دے دی جا رہی ہیں، تو یہ 70 سرخ اونٹ لا کے دیں گے کہاں سے؟ تو جتنا مجمع ہونا تھا اس سے زیادہ ہوا کہ جب علی نہیں دے پائیں گے تو ہمیں ہنسنے کا موقع تو کم سے کم ملے گا۔ جس میدان میں دینے کا اعلان ہوا تو اس میدان میں امام حسن کو لیے ہوا امیر المومنین پہنچے اور فل مجمع۔ میں نے کہا علی جب آپ کسی کو دیتے تھے تو چہرہ ہٹا لیتے تھے تاکہ وہ شرمندے نہ ہو، ایسے دیتے تھے کسی کو پتہ نہ چلے۔ یہ آج کیا ہوا؟ اسے دینا ہے تو اتنا بڑا مجمع کیوں بلایا ہے؟ کب مسئلہ خلافت الہیہ کے ذمہ دار کو پہچانوانے کا ہے۔ جب آدم کو بنانا ہوتا ہے تو فرشتوں کا مجمع، جب علی کو بنانا ہوتا ہے تو حاجیوں کا مجمع۔ آج مجھے بتانا ہے کہ جب رسول نہیں ہے تو ہے کون، اور جب یہ ہے وہ نہیں رہے گا تو ہوگا کون؟ صلوات امیر المومنین نے مجمع بلایا اور مجمع بلانے کے بعد امام حسن کو ساتھ لے گئے تھے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی حوالے کریں گے۔ امیر المومنین کا حسن جاؤ اس کو لے کے جاؤ، نانا کا کیا ہوا وعدہ پورا کر دو۔ امام حسن ایک مخصوص جگہ پہ گئے، زمین پہ ہاتھ مارا
اونٹ کی مہار باہر آئی، آنے والے کے ہاتھ میں تھما دی، کل اب لے کے اسے آگے بڑھ، جتنے اونٹ میرے نانا نے دیے تھے وہ آج تجھے یہ زمین عنایت کر دے گی۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ اور اس طریقے سے پیغمبر کا کیا ہوا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اور اس مجمع کو بلا کے امیر المومنین نے دنیا کو یہ بتانا چاہا کل آنے والا کوئی ادھر ادھر نہ بھٹکے، جب میں نہیں رہوں گا تو میرا فرزند حسین رہے گا جو ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ تو اہل بیت کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے کہ اہل بیت کو نہ صرف یہ کہ پہچانوایا نہیں گیا بلکہ ان کی کردار کشی کی گئی، ان کے خلاف پروپیگنڈے کیے گئے۔ ایسا نہیں کہ لوگ جانتے نہیں تھے کہ اہل بیت کون ہے، خوب جانتے تھے۔ اور یہ آخری بات آپ کی خدمت میں گزارش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، اچھی طریقے سے جانتے تھے، مگر کبھی کبھی حقیقت جاننے کے باوجود بھی حقیقت کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ حق کبھی کبھی ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں دو بچے کھیل رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں دو بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے نہ معلوم کیا ہوا کہ ایک نے دوسرے سے غلام زادے، یہ جسے غلام زادہ کہا گیا تھا دراصل یہ حکومت زادہ تھا۔ اس سے بات بہت بری لگی کہ مجھے غلام زادہ کہا گیا۔ ابا کے پاس گیا شکایت کرنے، ابا مجھے امام زادے نے غلام زادہ کہا۔ تو ابا نے تعجب سے کہا کیا واقعی کہا ہے؟ ایسا ہوا نہیں ہوگا۔ کہا بابا کہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا بابا کہا ہے؟ کہا تم نے غلط سنا ہوگا۔ کہا بابا کہا ہے؟ اچھا کہا ہے، یہ کاغذ اور قلم لے کے جاؤ اور جا کے ان سے کہنا کہ جو کچھ آپ نے زبان سے کہا ہے وہ اس پہ لکھ دیجیے۔ جو کچھ آپ نے زبان سے کہا ہے اس پہ لکھ دیجیے۔ تو وہ تو شکایت کرنے گیا تھا، اسے تعجب ہوا کہ وہ میں شکایت کر رہا ہوں تو غصے ہونا چاہیے، بجائے غصے ہو کہ وہ لکھوا رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے۔ کہ آپ کریں گے کیا کریں گے لکھوا کے؟ کہ میں اسے حفاظت سے رکھوں گا، جب مرنے لگوں گا تو وصیت کروں گا کہ اسے میرے کفن میں رکھا جائے تاکہ میدان قیامت میں رسول اللہ سے کہہ سکوں یا رسول اللہ یا آپ کے نواسے میں میرے بیٹے کو غلام، مجھے غلام اور بیٹے کو غلام زادہ کہا ہے، ان کی غلامی کے صدقے مجھے آخرت کی بلندیاں نصیب فرما دیجیے۔ آپ نے دیکھا یہ واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی یقیناً سنا ہوگا، اگر سنا ہے اور تاریخ میں سارے واقعات موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا حقیقتوں کو کل بھی جان رہی تھی، آج بھی جان رہی ہے، مگر حالات ہیں جو نہ کل سمجھنے دے رہے تھے نہ آج سمجھنے دے رہے تھے۔ اب اس کا آخری فقرہ کہ عزیزان گرامی اگر ذمہ دار واقعاً ذمہ دار ہو تو ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام جو پیغمبر اپنے دور میں نہ کر سکے ہوں امام اسے اپنے دور میں مکمل کر دے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ امام حسن نے کہا غلام زادے، جانے والے نے کہا غلام زادہ کہا، جن سے شکایت انہوں نے کہا یہ کاغذ اور قلم لے کے جاؤ، حسن سے کہنا لکھ دے۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ میں کہتا ہوں جب وہ بچہ کاغذ اور قلم لے کے آ رہا ہوگا تو حسن آواز دے رہے ہوں گے نانا
آپ نے دیکھا امامت کا بچپنا، کل آپ نے کاغذ اور قلم مانگا تو نہیں دیا گیا، آج حسن نے وہ کیا کہ بغیر مانگے کاغذ اور قلم بھیجا جائے۔ نعرہ حیدری، یا علی مدد حق ہے، عمر لعنت پیشوا۔ میرے خیال یہ طریقہ کار مناسب نہیں بھائی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ آپ کے جذبات کو میں ٹھیس نہیں پہنچانا چاہ رہا ہوں، لیکن ہمیشہ سوجھ بوجھ کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ قرب و زوار، داہنے بائیں، ہر طرف نگاہیں رکھیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ بہت معذرت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے اس امت کے ذمہ دار ہیں، اور ان ذمہ داروں نے ساری زحمتیں جھیل لی، ساری زحمتیں جھیل لی، مگر رسول اور پیغمبر کے دین پہ کوئی آنچ آتی ہوئی برداشت نہیں۔ ان کو قتل کیا گیا، ان کے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، انہیں شہید کیا گیا، ان کا بھرا ہوا گھر لوٹ لیا گیا، لیکن انہوں نے دین اور اسلام کی عزت و آبرو کا تحفظ کرنا اپنا فریضہ سمجھا، چاہے زندگی رہے یا نہ رہے۔ ہم اس وقت جن مراحل سے گزر رہے ہیں، یعنی ایام عزائے امام حسین، یہ انہی سارے واقعات کی یاد ہے، امیر المومنین سے لے کے کربلا تک اور کربلا کے بعد دیگر ائمہ تک جو حالات آپ کے پیش نظر ہیں۔ عزیزو، اس میں دو طریقے کے افراد ہیں، کچھ ظالموں کے ساتھ ہیں اور کچھ مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ وقت بہت محدود رہ گیا ہے۔ حسین 2 تاریخ کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچے اور پھر لشکر پہ لشکر آنا شروع۔ جناب زینب اولیاء مقام کو پتا ہے کہ کربلا میں کیا ہونا ہے، لیکن پھر بھی بھائی کی محبت میں بیوی کہتی ہے، بھیا یہ جو لشکر آیا ہے یہ آپ کی حمایت میں آیا ہے؟ نہیں زینب، یہ ہمارے قتل کے لیے آیا ہے، اور یہ جو ابھی آ رہا ہے وہ بھی ہمارے قتل کے لیے آیا ہے۔ پوچھتے پوچھتے اچانک زینب کہتی ہے، بھیا تو یہ جو اتنے سارے لشکر پہ لشکر آپ کے قتل کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کسی کو کیوں نہیں بلاتے تاکہ وہ آپ کی مدد کرے؟ زینب کی تمنا تھی۔ جناب امام حسین نے ایک خط تحریر کیا، من الحسین الغریب الى الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر۔ حسین غریب کی طرف سے یہ خط ہے، مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر، قاصد بھیجا کوفے۔ جناب حبیب ابن مظاہر خضاب لے کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ گھر پہنچے، زوجہ نے کھانا رکھا اور ابھی کھانا شروع کیا تھا کہ قاصد نے دق الباب کیا۔ حبیب اٹھے، دروازہ کھولا، پتہ چلا قاصد حسینی ابن علی خط لایا ہے۔ آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، کھولا، پڑھا، لکھا تھا، حبیب حسین کربلا میں ظالموں کے درمیان گھر گیا ہے، کیا تم ہماری مدد نہیں کرو؟ حبیب ابن مظاہر نے
خط اپنے پاس رکھا، پھر جا کے دسترخوان پہ بیٹھے، زوجہ نے پوچھا کس کا خط تھا؟ کہا حسین۔ کیا لکھا ہے؟ کہ کربلا میں ظالموں نے گھیر لیا ہے، ہمیں مدد کے لیے بلایا، کیا ارادہ ہے؟ کہ ہم سے کیا مطلب؟ اچانک زوجہ نے کہا حبیب تمہیں شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کا لال تمہیں مدد کے لیے بلایا، تم کو ہم سے کیا مدد؟ اگر تمہاری فکر یہی ہے کہ یہ چادر تم اوڑھ لو، تلوار میرے حوالے کر دو تاکہ میں کربلا میں نصرت امام کے لیے۔ حبیب نے مظاہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اے زن مومنہ، میری مجال کہ میرا آقا مجھے بلائے میں انکار کروں؟ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا کہ دیکھو تیرے جیسے بات ہے۔ حبیب نے مظاہر نے وہ خضاب تو پھینک دی، یہ کہتے ہوئے کہ اب یہ داڑھی حبیب کے خون سے خضاب ہو گئی۔ اپنے غلام سے کہا یہ گھوڑا لے کے شہر کے باہر جاؤ، انتظار کرو، میں بچتے بچاتے وہاں پہنچا۔ غلام اپنی منزل پہ پہنچ گیا، حبیب بچتے بچاتے وہاں جا رہے ہیں۔ پہنچنے میں دیر ہوئی، قریب پہنچے تو سنا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہے ہیں میرے آقا کے گھوڑے، میرے آقا کے آنے میں بڑی دیر ہو، لیکن تو گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا نہیں آیا تو پریشان مت ہو، میں تجھ پہ سوار ہو کے امام حسین کی مدد نصرت کے لیے کربلا ضرور جاؤں گا۔ عزادارو یہ بات جناب حبیب نے سنی، قریب پہنچے، جا کے کہتے ہیں جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا اور میں اب کربلا کے سمت روانہ ہو رہا ہوں۔ غلام کہتا ہے عجیب بات ہے، جب تک اپنے پاس رکھنا تھا آپ نے رکھا، اب آپ جنت کی سمت جا رہے ہیں تو مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، میں بھی آپ کے ساتھ کربلا جاؤں گا۔ عزاداران امام علی مقام حبیب کربلا کی سمت روانہ ہوتے ہیں، کوفے کی طرف سے گرد سفر نمودار ہوتی ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس و علی اکبر آگے بڑھو، دیکھو ہمارے بچپن کا دوست حبیب مظاہر عنقریب کربلا کی سرزمین پہ وارد ہونا چاہتا۔ حبیب کربلا میں وارد ہوتے ہیں، بنی ہاشم کے نوجوان حبیب کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے۔ آوازیں جب خیمے تک پہنچی تو زینب فضہ سے کہا فضہ کیا کوئی مہمان آیا ہے؟ کون آیا ہے؟ تو فضہ باہر نکلی، پتہ لگایا میرے خیمہ پہ آ کے، اور پھر جا کے بی بی سے کہا آپ کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔ جناب زینب نے جو ہی یہ سنا کہ حبیب ابن مظاہر آئے ہیں، فرماتی ہیں فضہ جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو۔ فضہ درے خیمہ پہ آ کے آواز دیتی ہے اے حبیب خوشا نصیب کائنات کی خوزادی، جبریل کی خوزادی، کائنات کی شہزادی تمہیں سلام کہہ رہی ہے۔ حبیب نے امامہ زمین پہ پھینک دیا، اے پروردگار کیا اہل بیت رسول اللہ پہ وہ وقت آ گیا کہ اب شہزادیاں ہم غلاموں کو سلام کہتے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ عزاداران امام علی مقام 10ویں کی ظہر کا وقت آیا، اب اس سما میں سیداوی نے امام کی خدمت میں ارشاد کیا مولا اول وقت ظہر ہو گیا ہے۔ مولا کہتے ہیں تجھے خدا نماز گزاروں میں شامل کرے۔ ادھر زہیر خواہش کرتے ہیں مولا خواہش ہے کہ آخری نماز آپ کے اقتداء میں پڑھ لی جائے۔ امام کہتے ہیں حبیب آگے بڑھو اور بڑھ کے ان ظالموں سے کہو وقت نماز ہو گیا ہے، تم بھی نماز پڑھ لو اور رسول کے نواسوں کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔ عزیز و حبیب گئے،
پسر ساتھ سے کہا کہ فرزند رسول اجازت نماز چاہ رہا ہے. پسر ساتھ تو خاموش رہا، مگر ملعون حسین ابن نبی آواز دیتا ہے، اے حبیب جا کے حسین سے کہہ دو چاہے جتنی نمازیں پڑھ لے اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں. یہ وہ جملہ تھا جو تیر و نشتر کی طرح حبیب کے سینے میں پیوست ہو گیا. دوڑے ہوئے امام کے پاس آئے، مولا اب یہ نماز آپ کے نانا کے پیچھے ہوگی، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے تاکہ اس ملعون کو اس کے کہے کا مزہ چکھا سکوں. جناب حبیب اجازت لے کے میدان میں آتے ہیں اور اس ظالم حسین ابن نبیر پہ حملہ کرتے ہیں. تلوار ماری تو اگرچہ وہ بچ گیا، کچھ لوگ اسے بچا کے لے گئے، مگر اس کی ناک پہ ضرب لگی اور اس طریقے سے وہ زخمی ہوا. لیکن بقیہ لوگوں نے حبیب ابن مظاہر کو گھیر لیا. حبیب بڑھاپے میں جوانوں کی طرح جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ کسی نے کبیرگاہ سے آپ کی پشت پہ ایک نیزہ مارا. بوڑھا مجاہد دوڑا کے زمین کربلا پہ آیا، مولا آپ کے دوست نے حق وفا انجام دیا. حسین دوڑے ہوئے حبیب کے لاشے پہ آئے، چہرے پہ چہرہ رکھا. حبیب تم کتنے اچھے دوست تھے. اے حبیب حسین ابھی زندہ ہے، تم نے اپنے دوست کا ساتھ چھوڑ دیا. اے حبیب اب تم جیسا کون ہوگا جو صبح و شام اہل بیت طاہرین کی حفاظت کے سلسلے میں سوچا کرتا تھا. حبیب جاؤ، بابا جام کوثر لیے تمہارا انتظار کر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم الظهر وليها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صلواتك عليهم اجمعين. پانے والے تجھے واسطہ اہل بیت عصمت و طہارت، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے حقیر اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما. ہم سب کو خیر دنیا و آخرت عنایت فرما، ہم سب کو مرحومین کو مغفرت فرما. یہ مومنین جو شامل ہوتے ہیں پروردگارہ اہل بیت عصمت و طہارت کے صدقے میں حسینی اہداف و مقاصد کی طرف ان سب کو بڑھنے کی توفیق عطا فرما اور نقش قدم حسین پہ چلتے رہنے کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہمارے علماء کرام مراجع ذوی احترام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ادبات عالیات کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی مدد فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصر اور غلاموں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعترته.